ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ ایک بندے کی جان گئی ہے، اس کے گھر میں سانپ تھا، نکلا، گھر کے لوگ اس کو مارنا چاہتے تھے، وہ سانپ پکڑنے کا عادی تھا، اس نے بہادری کی بنیاد پر اس کو مارنے نہیں دیا، اور بعد میں کچھ دنوں کے بعد اسی سانپ نے اس کو ڈسا اور اس کے بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اس بندے کی مغفرت فرمائے۔ بہرحال جس کی موت جس میں لکھی ہوتی ہے تو اس کو اسی میں موت آتی ہے، لیکن حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ایذا دینے والی چیز یا تکلیف دینے والا جانور نظر آئے تو تم اس کو وہیں پر قتل کر دو، بلکہ یہاں تک فرمایا گیا، فقہا فرماتے ہیں کہ اس کو نماز توڑ کر قتل کرو سانپ اگر نظر آئے، کیونکہ وہ تمہیں ڈسے گا ہی۔ ہمارے مذہب میں ڈسنے والی چیزوں کو، ایذا دینے والی چیزوں کو ختم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جنات بھی سانپ کی شکل میں آتے ہیں، تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اگر آپ کو ایسا شبہ ہوتا ہے کہ یہ جنات سانپ کی شکل میں آ گیا ہے تو آپ یہ کہہ دیں کہ چلے جائیں، یہاں سے چلے جاؤ، دوبارہ کہہ دیں چلے جاؤ، تیسری بار کہہ دو چلے جاؤ، پھر بھی نہ جائے تو آپ اس کو مار ڈالیں، آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ہماری جماعت کے بہت بڑے بزرگ حضور سیدی سرکار امام شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہمارے بزرگ بیان کرتے ہیں۔ واقعہ یوں ہوا کہ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر میں ایک سانپ نکلا، اور سانپ نکلا تو آپ نے اس کو مار ڈالا۔ جب آپ نے اس کو مار ڈالا سانپ کو، تو چونکہ وہ اتفاق سے جو جنات کا بادشاہ تھا اس کا شہزادہ تھا، اور وہ سانپ کی شکل میں شاہ صاحب کے گھر میں آ گیا تھا، شاہ صاحب نے اس کو مار ڈالا۔ جب مار ڈالا تو جنات کے بادشاہ کو خبر ہوئی کہ عبدالعزیز نام کے کوئی محدث دلی میں رہتے ہیں، انہوں نے مار ڈالا میرے بیٹے کو۔ تو اس نے چند جنات کو بھیجا انسان کی شکل میں، کیونکہ جنات جو ہے وہ بہت مختصر وقت میں کہاں سے کہاں پہنچ سکتے ہیں، وہ شکلیں بھی بدل سکتے ہیں۔ تو اب ایسا ہوا کہ وہ آئے، شاہ صاحب کے دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھلا تو شاہ صاحب سے کہا کہ آپ سے کام ہے، ذرا باہر آئیں۔ جیسے ہی باہر ہے تو کہا چلیے ہمارے بادشاہ نے آپ کو بلایا ہے۔ چند قدم چلے تو کیا دیکھا کہ دلی تو ختم ہو گیا، لیکن ایک نئی بزم میں آپ تشریف لے گئے، جہاں پر بہت سارے لوگ موجود تھے عجیب عجیب چہرے والے، اور وہاں پر ایک بزم سجی ہوئی تھی اور ایک بادشاہ بیٹھا ہوا تھا۔ شاہ صاحب کو لے جا کے کہا کہ یہی مجرم ہے۔ شاہ صاحب نے کہا میں نے کیا جرم کیا ہے؟ تو بادشاہ نے کہا آپ نے میرے بیٹے کو قتل کیا۔ شاہ صاحب نے فرمایا میں نے کسی کے بیٹے کو قتل نہیں کیا۔ کہا وہ جو سانپ آپ کے گھر میں تھا وہ میرا بیٹا تھا۔ شاہ صاحب نے فرمایا تیرا بیٹا تھا یا کون تھا مجھے نہیں پتا، میں تو اتنا جانتا ہوں کہ میرے حضور کا فرمان ہے قتل الموذی قبل الایذا، ایسی چیز کو قتل کر دو جو تمہیں ایذا پہنچائے، اور اس سے پہلے اس کو قتل کر دو کہ وہ تمہیں ایذا پہنچائے، ایذا پہنچانے سے پہلے تم ایذا پہنچانے والے جانور کو قتل کر دو۔ میں نے تو حضور کے فرمان پہ عمل کیا ہے۔ اب آپ بادشاہ جنوں کے اور آپ کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کو قتل کر دیا تو ہم بھی تمہیں قتل کریں گے، میں نے حضور کے فرمان پہ عمل کیا ہے، آپ کیسے مجھے قتل کر سکتے ہیں؟ تو بادشاہ نے کہا کیا یہ حضور کی حدیث ہے؟ انہوں نے کہا بالکل حضور کی حدیث ہے۔ کہا ہمیں نہیں پتا کہ حضور کی حدیث ہے۔ تو شاہ صاحب نے فرمایا آپ کو نہیں پتا تو میں کیا کروں، مجھے پتا ہے کہ حضور کی حدیث ہے، میں نے اس پہ عمل کیا ہے، کوئی ضروری تو نہیں نا کہ حضور کی ہر حدیث ہر بندے کو یاد ہو۔ تو اس بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے اگر یہ بات ہے تو ابھی فیصلہ ہو جائے گا۔ کہا ایک کام کرو مدینہ منورہ جاؤ اور جا کر کے وہاں پر بہت سارے جن رہتے ہیں جنہوں نے رسول اللہ کی زیارت کی ہے، جو حضور کی محفلوں میں بیٹھے ہیں، ان میں سے بزرگ جن کو جو صحابی ان کو بلا کر کے لاؤ کہ وہ آ کر کے فیصلہ کریں گے کہ شاہ عبدالعزیز صحیح کہتے ہیں یا بادشاہ صحیح کہتا ہے۔ بس چند جن گئے اور تھوڑی دیر میں واپس آئے تو دیکھا کہ ایک بہت نورانی چہرے والے بزرگ تشریف لائے اور بہت بوڑھے ہو چکے ہیں۔ جیسے ان کو دیکھا سارے جنات کھڑے ہو گئے اور جنوں کا بادشاہ بھی کھڑا ہو گیا، اور اپنے تخت پر جنوں کے بادشاہ نے اس بزرگ کو بٹھایا اور وہ خود دوسری طرف بیٹھے۔
بیٹھا, یہ ادب کیا, احترام کیا. اور آنے والے بھی وہ جن صحابی تھے, یعنی جنوں کی عمر بہت زیادہ ہوتی ہے نا, تو جن صحابی تھے, سب کا احترام کیا. تب بادشاہ نے کہا حضور آپ کی بارگاہ میں ایک مقدمہ ہے. مقدمہ یہ ہے کہ یہ شخص کہتا ہے کہ حضور کی حدیث ہے قتل الموذی قبل الایذاء, کہ موذی کو قتل کرے اس سے پہلے کہ وہ ایذا پہنچائے. اور جس نے میرے بیٹے کو قتل کیا وہ جب سانپ کی شکل میں تھا. اور یہ کہتا ہے کہ جب کوئی جن جس شکل میں ہوگا تو حکم اس چیز کا ہوگا, اصل کا حکم نہیں ہوگا. یعنی جنات اگر سانپ کی شکل میں گیا, اب اس کو مار دیا گیا تو جنات کو مارنے کا گناہ نہیں ہوگا, کیونکہ وہ سانپ کی شکل میں گیا. کیوں؟ اب آپ بتائیں. بادشاہ یہ کہتا ہے کہ یہ حدیث میرے علم میں نہیں ہے, اور یہ کہتا ہے کہ یہ حدیث ہے, اللہ اکبر, یہ دلی کا محدث ہے. تو اس وقت وہ جن صحابی نے اپنے لبوں کو جنبش دی. شاہ عبدالعزیز اندر ہی اندر سے خوش ہو رہے تھے, چلو اچھا ہوا یہ حادثہ ہو گیا. اس لیے کہ اس حادثے کی وجہ سے میں نے اس صحابی کی زیارت کر لی کہ جس نے اپنی نگاہوں سے میرے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا ہے. اگرچہ یہ جنات ہے لیکن ان کی زیارت ہو گئی, ان کی آنکھوں کی زیارت ہو گئی. تو وہ جنات صحابی نے کہا بالکل یہ سچ کہتا ہے, کیونکہ جس محفل میں میرے نبی نے یہ حدیث پڑھی تھی اس محفل میں میں خود موجود تھا. سبحان اللہ. تو دیکھیے ایسا ہوا تو فرمایا انہوں نے شاہ عبدالعزیز صاحب نے. اسی لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ کو بعض لوگوں نے تابعی بھی کہا ہے, کہ انہوں نے صحابی جن کی زیارت کی ہے اور ان آنکھوں کو دیکھا ہے. میرے امام اہل سنت کہتے ہیں نا, جو آنکھیں رسول پاک کو دیکھتی ہے پھر اس کی شان کیا ہوتی ہے, خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد. تو وہ شاہ صاحب نے فائدہ اٹھایا اور کہا کہ حضرت آپ صحابی ہیں, تو ایک کام کریں کہ ذرا وہ حدیث کی جو سند آپ تک آتی ہے ذرا اس کی اجازت مجھے بھی عطا فرما دیں. تو اب اس طریقے سے ہو گیا. کس طریقے سے ہو گیا؟ اس طریقے سے کہ شاہ صاحب کو اجازت ملی اس جن صحابی سے, اور وہ رسول اللہ سے روایت کرتے ہیں. تو ایک واسطے سے شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ حضور سے روایت کرنے لگے, اور پھر وہی شاہ عبدالعزیز سے شاہ آل رسول احمدی کو اجازت ملی, تو وہ دو واسطوں سے اجازت وہ کرنے لگے. اور اس کے بعد جو ہے شاہ آل رسول سے امام احمد رضا کو اجازت ملی, تو وہ تین واسطوں سے رسول پاک سے. اس طریقے سے اس کو یہ ایک روحانی سلسلہ, اس کو ہم جو ہے جسمانی یا ظاہری تو پر محمول تو نہیں کرتے, لیکن یہ ایک روحانی سلسلہ ہے جس کی برکت ہمارے بزرگوں کو نصیب ہوئی ہے, اور یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. میرے اور کچھ ہمارے اسلاف جو بہت بڑا دل رکھتے ہیں, اگر اس کو کوئی جسمانی طور پر بھی محسوس کر لے یا اس کی برکتوں کا اعلان کر دے تو کوئی عیب کی بات نہیں ہے. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے سانپ کو یہ سوچ کر کے چھوڑ دیا کہ اس کی ناگن مجھ سے بدلہ لے گی, ناگن مجھ سے بدلہ لے گی, تو وہ ہم میں سے نہیں ہے. یعنی سانپ نظر آئے تو اس کو قتل کر دینا چاہیے. ہمارے مذہب میں سانپ کو دودھ پلانا نہیں ہے. اپنا مذہب اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ سانپ کو دودھ پلائیں. آپ دودھ پلائیں کہ کھیر پلائیں, وہ آپ کو ڈسے گا بہرحال. اس لیے سانپ کو پالنے کی اجازت نہیں ہے. اسلام نے سانپ پالنے کی اجازت نہیں دی. حضور فرماتے ہیں سانپ جہاں نظر آئے اس کو قتل کر دیا جائے. اور میرے امام کہ شہزادے ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا. اللہ حافظ. السلام علیکم.